نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان سب کے مسلمان نہیں ہو سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، اس وقت تک میرا کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حضور کی ناموس پر جب تک ہمارے اندر مر مٹنے کا وہ جذبہ نہیں جس کی رونق قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنا سب کچھ قربان کرنا اسی کو دین سمجھتے تھے، اور اللہ رب العزت نے بھی بعد میں آنے والوں سے بھی اور اس وقت کے نام نہاد لوگوں سے بھی رب العالمین نے ایمان کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تسی سچے کھرے مسلمان ایماندار بننا چاہتے ہو تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تسی اے ہو جے ایمان لے آؤ جے ہو جے ایمان ابو بکر صدیق لے آیا، فاروق اعظم لے آئے، عثمان غنی لے آئے، اور علی المرتضیٰ 1,24,000 کم و بیش جتنے صحابہ کرام، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کے تمام صحابہ، ہر صحابی نبی ہاں اہل سنت کا عقیدہ صاف ستھرا ہے۔ آج ہمارے احباب نوجوان علماء کی گفتگو نہیں سنتے، موبائلوں پر لگے رہتے، پھر ان کو سکولوں میں، کالجوں میں، اکیڈمی میں وہ جو عقائد سے بالکل بیزار ہیں، دین کا جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ دیمک چیچڑ کی طرح چمٹ جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں او جی وہ باغ فدق دا یہ مسئلہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں بھی انہوں کو پوچھتے ہیں نماز دے شرط آنجن بھی تینوں نماز دے فرائض دا پتہ ہے، نماز کتنی واجب فرض ہیں اس کا پتہ ہے، لیکن ان باتوں کی طرف نہیں آئے گا۔ ہمارے نوجوان چونکہ وہ علماء سے بیٹھتے ہیں، علماء کے پاس ان کو پتہ نہیں، وہ کہتے غلطی انہیں وڈی کی تھی، اسی اہل بیت دے نال محبت۔ یاد رکھیں اہل سنت و جماعت یہ وہ حق والی جماعت ہے جو 1400 سال پہلے سے آج تک جاری ہے، اور قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ قائم رہے گی، اور ان کا عقیدہ صاف ستھرا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے بھی اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی۔ تو میں نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ تو برادران اسلام، زمین کو فخر ہے کس بات پر کہ اے آسمان تیرے پاس بڑی زینت والی چیزیں ہیں، لیکن میرے پاس محمد الرسول اللہ ہے۔ آسمان نے خواہش کا اظہار کیا، رب نے اس کی خواہش پوری کی۔ آسمان بھی کہتا ہے مجھے بھی ناز ہے کہ اس لیے کہ حضور جلوہ کرو۔ اے امتی بتا تینوں ناز ہے کیڑی گل تے؟ بلڈنگ تے؟ تینوں ناز ہے اپنے پلازے تے؟ تینوں ناز ہے انگریز دی غلامی کرن تے؟ تینوں ناز ہے بڑے بڑے روڈاں تے؟ تینوں ناز ہے دنیا دو تے رہن تے، اپنے کاروبار تے، اپنے بچے تے وڈیریاں تے؟ نا، تو کم از کم اتنا تے سوچ جس زمین دے تے تو رہندا ہے، جڑے آسمان دے سائے تلے تو رہندا ہے، او زمین تے حضور دی نسبت نال فخر کرے، آسمان او نبی علیہ السلام دی نسبت نال فخر کرے۔ تو زمین دے اتے رہتے تو اتنا اکڑا تے تو رسول اللہ دی وفاداری کا دم بھی نہ بھرے، پھر سوچ تو صحیح اسی مٹی میں تو نے جانا ہے، مٹی جب دبائے گی وہاں اور باتیں بھی پوچھے گی، یہ بھی پوچھے گی، بتا تجھے میں تو اس نبی کی نسبت سے آسمان پہ فخر کرتی تھی، تو اس نبی کا امتی بن کر اور رسول اللہ سے بے وفائی کرتا رہا، کبھی تو درود و سلام سے جھگڑے کرتا رہا، کبھی ہاتھ چومنے پہ۔ یہ جو دنیا میں ایک سوال ہے ویسے اتفاقاً آ گئی، کیونکہ آج قبلہ جدید زمانے میں لوگوں نے دیکھتے کم کرے، وہ کہتے ہیں نا انگوٹھے چومنا یہ کون سا ضروری کام ہے؟ جڑا کچھ تسی نوجوان سارے بیٹھے ہو شہادت اسی جڑا کچھ کر دے یہ ضروری کام ہے؟ دسو یہ کوئی ضروری کام ہے؟ اسی کدی کہندے ہیں کہ جناب یہ ضروری کام نہیں، بلکہ کئی تو او کام ہے، اللہ معاف فرمائے کہ وہ سارے گناہ ہیں، کئی اور جے کام بھی ہوندے جڑے گناہ ہیں۔ اس وقت نہ ہمیں دلیل کا پتہ چلا، لیکن ہم رسول اللہ کے نام کو نہیں چومتے، کیوں جی دلیل نہیں ہے؟
تو کئی کام حضور دی نسبت نال بغیر دلیل دے بھی کیتا کر، کیونکہ آج جس معجزے کی ہم بات کر رہے ہیں، صدیق اکبر کو صدیق کا لقب کیوں ملا؟ جب حضور کی بارگاہ میں جب یہ معجزہ معراج کو نصیب ہوا، پھر صبح حضور نے تذکرے فرمائے، تو پھر سارے کافروں نے سوچا کہ میٹنگ کرو کہ اے جڑی گل ہے مننے چ آندی کو نہیں، رات دے تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تو پہلے آسمان، اور کہ اندر رب دا دیدار، یہ نہیں۔ صدیق اکبر ان کا بڑا دفاع کرتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، سارے جمع ہو گئے، صدیق اکبر کے پاس جا کر کہا، صدیق تو انہوں پتہ ہے کہ تھوڑے جنہ دے دفاع کر دے رہے ہیں وہ کی پہ کہندے ہیں، کہ دسو کی کہندے ہیں، انہوں نے کہا اے کہندے ہیں، میں انہوں نے کیا ہاں، تو صدیق اکبر نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات اگر کہیں تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی دلیل نہیں، حضور سے نہیں جا کر پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا، آپ نے اسی وقت فیصلہ کیا جس وقت صدیق اکبر نے بغیر دلیل کے حضور کی عظمت کی تصدیق کر دی، تو خالق کائنات کی طرف سے صدیق کا لقب مل گیا۔ تو برادران اسلام، اس لیے حضور کی محبت کے جو کام ہیں اہل سنت کے، ان کو نہ چھوڑا کرو، اور میلاد النبی ہو اس کو بھی نہ چھوڑا کرو، کیونکہ نسبت رسول اللہ کی ہے۔ ہم کسی کا رعایہ کاری اور دکھلاوا مقصود نہیں، اپنے دلوں میں حضور کی عظمت بٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اور آخری جملہ یہی ہے، یہی بات جو زمین کو ناز، زمین کو جس پر فخر ہے، آسمان کو جس پر فخر ہے، اور یہی میسج دیتے ہوئے قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی امت کو بیدار کرتے ہوئے یہی کہتے گئے، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔